بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 800 برس قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کی امت کے لوگ یہودی کہلاتے ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسی تورات کو مانتے ہیں، مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شریعت کو حالات اور ضروریات کے موافق رکھنے کے لیے ان کے عالموں نے تورات کے قانون میں کچھ رد و بدل کیا ہے۔ یہودی اللہ کے بھی قائل ہیں، اس کو ایک مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے نبیوں اور پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو، قیامت کو، سب کے دوبارہ اٹھنے کو اور حساب کتاب کو بھی مانتے ہیں۔ جب پتجھڑ یعنی خزاں کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو ان کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ سے 10 دن تک یہ اپنا سال مناتے ہیں۔ ان دنوں کو یہ اللہ کے پانے کے لیے بڑا متبرک سمجھتے ہیں۔ 10ویں تاریخ کو حساب کا دن مانتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، جو فیصلہ ہوتا ہے اسے محفوظ کر کے رکھ لیا جاتا ہے۔ حشر کے بعد اس فیصلے کا عمل درآمد ہوگا۔ ان 10 دنوں میں اور خاص طور پر 10ویں دن یہودی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور ان سے توبہ کرتے ہیں۔ ہفتے میں ایک سینچر کا دن یہودیوں کے ہاں اس طرح متبرک ہے جس طرح مسلمانوں کے ہاں جمعہ ہے اور عیسائیوں کے ہاں اتوار۔ ناظرین، یہودی اپنے آپ کو سب سے زیادہ عزت والی قوم سمجھتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ کو وہی سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہیں اب بھی انتظار ہے کہ وہ پیدا ہوں تو خدائی بادشاہت قائم ہو اور اس بادشاہت میں ان کا درجہ اونچا ہو۔ یہودی مذہب صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا، یہ تبلیغی مذہب نہیں ہے، مگر یہودیوں نے تبلیغ کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام شام میں رہتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ کے ساتھ اس جگہ پہنچا دیا تھا جس جگہ اب مکہ معظمہ ہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ ان کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں مال اور پیداوار کے وزیر تھے۔ ان کے زمانے میں ان کے والد حضرت یعقوب اور ان کی اولاد مصر میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ ناظرین، کئی 100 برس میں بنی اسرائیل کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ مصر کے بادشاہ فرعون کو یہ خوف ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل کہیں اس کے تخت پر قبضہ نہ کر لیں، اس لیے فرعون نے یہ حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس طرح بنی اسرائیل کے لڑکے قتل ہونے لگے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، مگر اللہ نے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ ان کی جان بچ گئی۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو بڑے طاقتور تھے۔ فرعون کی قوم کے ایک آدمی نے کسی سے زیادتی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ٹوکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس شخص کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اسی لڑائی کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو ایک مکہ مارا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس خوف سے کہ گرفتار نہ کر لیے جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے اور ایک جگہ پہنچے۔ وہاں کوئی ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا۔ کئی برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے ارادے سے چلے اور ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھیں۔ راستے میں رات ہوئی اور سردی بڑھ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تاپنے کے لیے آگ لاتا ہوں، اور اگر کوئی آدمی ملا تو اس سے راستہ بھی پوچھ لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں غیبی آواز سنی اور اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھی۔ اللہ سے باتیں کی اور اللہ نے وہیں ان کو پیغمبر ہونے کی بشارت دی اور حکم دیا کہ فرعون کو جا کر سمجھاؤ کہ وہ ایمان لائے اور بنی اسرائیل کو فلسطین میں لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی تبلیغ کی، مگر فرعون باز نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف چلے۔ فرعون نے پیچھا کیا، وہ دریا میں غرق ہوا۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سینا کی وادی میں پہنچے تو پھر کوہ طور پر گئے، وہاں انہوں نے 40 راتیں گزاری اور تورات لے کر واپس آئے۔